بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 350 پاکستانی ان 700 افراد میں شامل تھے جو بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے یورپ کی طرف جا رہے تھے، اور ان کی جو فشر مین کی کشتی ہوتی ہے وہ سینٹرل میڈیٹرینین سی میں ڈوب گئی. اگر دیکھا جائے تو یہ نوجوان ٹیلنٹ سے بھرپور تھے، for the very reason that they were traveling untrodden paths. They had visualized a journey for a better future, which went through mountains, deserts, seas and oceans, unknown and maybe unknown even to other human beings in history. یہ مشکل اور دشوار گزار راستوں سے جاتے ہوئے انہوں نے بڑا پلان کیا ہوگا. دیٹ مینس کہ یہ ٹیلنٹ ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس سال جون تک شاید 2 لاکھ پاکستانی نوجوان پاکستان سے جو لیگل طریقے سے مختلف ممالک میں بہتر مستقبل کی تلاش میں گئے ہیں. تو دیکھا جائے کہ آج پاکستان کا نوجوان 67% آف پاکستان's ٹوٹل پاپولیشن فارم کرتا ہے. اب 67% جو ایک قوم کا وہ اتنا مایوس ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی یہ آسان راستہ تلاش کرنے والے نوجوان نہیں تھے. ان میں ٹیلنٹ لازمی تھا، کیونکہ میں اس عمر میں نہیں سوچ سکتا کہ میں ان دشوار گزار علاقوں کے سفر کے لیے آمادہ ہوں جو صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا یونان جائے، ترکی سے مجھے یونان لے جائے، گریس لے جائے، پھر یورپ کے باقی ممالک میں مجھے ملازمت کے مواقع ڈھونڈنے. وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت آسان عمل نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جاب لیسنس، بے روزگاری کے پاکستان میں خوف سے ان کو لگتا ہے کہ ان کا یہاں پہ کوئی مستقبل اتنا تابناک نہیں ہے. اس حوالے سے جو میں ایک مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مواقع شاید یورپ اور دوسرے ممالک، ترقی یافتہ ممالک یا فرسٹ ورلڈ کے کنٹریز سے اپرچونٹیز زیادہ ہیں، خاص کر آج کل کہ یہ جو آئی ٹی کا، فری لانسنگ کا دور ہے، پروگرامنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس طرح کے بہت سارے کام آپ آن لائن کر سکتے ہیں اور بہتر کمائی کر سکتے ہیں اور بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی فیملیز اور اپنی کمیونٹی کی بہتر سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اسکلس پہ کام کریں، اسکلس کو ڈیولپ کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ وہ نالج یا تعلیم پہ توجہ دیتا ہے، اسکلس پہ، پرسنالٹی گرومنگ، ڈیولپمنٹ پہ اس حد تک توجہ نہیں دیتا جتنا کہ اس کی ضرورت ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ سوسائٹی کے جو پریشرز ہیں، جو فیملی کے پریشرز ہیں، جو پرسنل ایمبیشنز ہیں، ایڈونچرزم کے ہیں، تو ان سے مجبور ہو کر ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ملک چھوڑنا، سفر کرنا، ہجرت کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بہتر مستقبل کے لیے، بہت زیادہ اچھے مقصد کے لیے اگر آپ جائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں تو اس سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر اس وجہ سے جائیں کہ اپنے ملک میں اپرچونیٹیز اور مواقع آپ کو محدود نظر آئیں تو یہ شاید کسی قوم کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے. اس کو برین ڈرین بھی کہتے ہیں. برین ڈرین کا مطلب یہی ہے کہ جو اچھے نوجوان ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ یا نیشنل ڈیولپمنٹ میں، وہ تو باہر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم جیسے ادھر ملک میں رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے C3 کے پلیٹ فارم پہ ہم نے پہلے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن کی کہ انیبل کریں، امپاور کریں نوجوانوں کو کہ فاسٹ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اکوموڈیشن کے مسائل تھے، تو ہم نے ان کے لیے آپ کی مدد سے، اپنے دوستوں، اپنے شاگردوں اور باقی احباب کی مدد سے ایک چھوٹا سا ہاسٹل بنایا جس میں میرے خیال میں 35-38 بچے ہیں ابھی، اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ اس اگلے سال وہ بھی 7th سیمسٹر میں ہو گئے ہیں، تو they will graduate by next June انشاءاللہ. اب ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ شاید یہ ملک سے باہر جائیں اور باہر سے کچھ پیسے اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کمائیں، اور لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ جو مواقع ہیں ان کو کیسے ایکسپلور کیا جا سکے، یہاں پہ جابس کیسے کریٹ کی جا سکیں. یہ ہم نے محدود حد تک اس طرح کی کاوشیں کی ہیں. تو ابھی ایک ہم نے C3 المیہ کے نام سے شاگردوں کی مدد سے ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کی کاوش کی ہے. المیہ اصل میں اکیڈموس ایک شخص تھا جو یونان میں تھا پلیٹو کے زمانے میں. اس کا ایک باغ تھا، اس باغ میں بیٹھ کے
پلیٹو لوگوں کو پڑھاتا تھا اپنے شاگردوں کو، تو اس کے باہر انہوں نے لکھوا دیا تھا کہ one who does not know mathematics may not enter. تو وہ اکیڈمی ورڈ اس سے بنا. تو اکیڈمیا اس باغ کا نام ہے یا اس سینٹر کا نام ہے جہاں پہ تعلیم شروع کی تھی افلاطون نے 386 BC کے آس پاس، اور اکیڈموس کی وہ زمین تھی، وہ باغ تھا. تو ہم نے بھی وہ ایک باغ شروع کرنے کی کاوش کی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسکل بیسڈ ایجوکیشن جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو دیں، ان کو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کے لیے تیار کریں. کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپریہنسو ہولسم پرسنالٹی آپ میں ڈیولپ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. بے شک آپ اس کے بعد کوئی اور پیشہ اپنائیں، لیکن اگر آپ نے اس ایگزام کے لیے تیاری کی ہے تو وہ آپ کی پوری شخصیت کو آپ کی آنے والی زندگی میں ایک مثبت انداز میں لے کر چلنے کے قابل بناتی ہے. تو اس میں CSS کی تیاری بھی کرائیں گے، اس میں IELTS وغیرہ کی تیاری کریں گے، PTE کی، TOEFL کی، تاکہ جو فردر ایجوکیشن کے لیے یا بزنس اپرچونیٹیز کو یا انٹرپرینورشپ کی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرنے کی خواہش نوجوانوں میں ہوگی تو وہ ان کو یہ ایجوکیشن جو ہے یہ مددگار ثابت ہوگی. تو اور اس کے جو اگر کچھ ارننگ ہوتی ہے، جو پروسیڈز ہوتی ہیں، آل اٹس ارننگز اینڈ پروسیڈز ول گو ٹو دا C3's چیریٹی کاز. اس سلسلے میں الحمدللہ میرے بہت اچھے شاگردوں اور دوستوں کی طرف سے تو مدد ہے ہی. ہم نے اب کولیبوریشن شروع کی ہوئی ہے. یہ کولیبوریشن اب کافی عرصے سے چل رہی ہے، پچھلے سال کے فلڈ سے اگست میں جو ہوئے تھے. نا کے ساتھ نرسٹ ایلومنائی ایسوسیشن، اس کے پریزیڈنٹ کل تشریف لائے تھے، اور ان نوجوانوں کو ہم نے تھوڑی ان سے گفتگو کی جن نوجوانوں نے نسٹ کا اور فاسٹ کا یہ ٹیسٹ دیں گے، اور یہ تھوڑا سا انڈر پریولیجڈ یا نان میٹروپولیٹن ایریا سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں. ان کو پہلے گروم کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ ان فرسٹ ایئر کی جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں ان کے انٹری ٹیسٹ کے ایگزامس میں کسی طریقے سے پاس ہو جائیں اور پھر ان کو داخلہ مل جائے. تو یہ اخوت کی مدد سے اور نا کی مدد سے، اور C3 بھی اپنی طرف سے اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی جتنا بھی کر سکے گی، رہائش کے حوالے سے یا ان کی گرومنگ آف پرسنالٹیز کے حوالے سے، یا جتنا بھی ہماری استطاعت ہے. اور اس سلسلے میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس دیٹ ویری لرنڈ فرینڈس، پروفیسرس ہیں بہت، یا سینئر سول سرونٹس ہیں سرونگ یا ریٹائرڈ، جو میرے دوست احباب ہیں، انہوں نے ولنگنیس شو کی ہے کہ وہ بوتھ آن لائن اینڈ فزیکلی پریزنٹ حیثیت میں ہمارے بچوں کی یہ گرومنگ کلاسز لیں گے. اینڈ آل دس ورک ول بی پرو بونو. پرو بونو مینس ناٹ فار پروفٹ. تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اگر کوئی جو بچے فیس پے کر سکیں گے ان کی تو فیس لی جائے گی، اور اس کا اسی اکیڈمی یا اکیڈمیا کو چلانے میں اس سے ہیلپ لی جائے گی. اور باقی جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہیں C3 کے، اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ C3 کا ایک ہے کہ وہ آل ویمن ورکرز یا آل ویمن کچن کیوزین آکس کے نام سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے بہت جلد انشاءاللہ. تو یہ مقصد یہ تھا کہ اگر ہم سب لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی، یہ بہت ادنا سی کاوش ہوگی کیونکہ اس میں ہم کوئی 32 33 25 نوجوانوں کو انیبل کریں گے کہ وہ زندگی کی کٹھن جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اگر ہم ہر طرف سے اس طرح کی کاوش کریں تو یہ 67% یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انویسٹ our time and our energies and maybe our money into their bright future. اینڈ C3 کی طرف سے انشاءاللہ اگر آپ کی مدد جاری رہی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا جتنا چھوٹا سا رول، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پوری رات کی تاریکی کام کر سکیں. فراز کہتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.